تو اب ہم چلتے ہیں یہاں جو ایم این ایز ہیں مختلف پارٹیز کے، ان سے بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کمرے میں بھی ایم این ایز کافی موجود ہیں، مختلف کمروں میں ہیں. اور یہ تو ہم کیا آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ لوگ ہیں اور موجود ہیں، اور مختلف جو سیاسی اس وقت رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے نہیں کہ نہیں ہیں لوگ، لیکن مقصد یہ ہے کہ کیوں ہیں، کیسے ہیں اور کس کی مرضی سے. تو چلتے ہیں، اسٹے ود اس. ناظرین، ہمارے ساتھ نور عالم صاحب ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ اس وقت تو خیر پی ٹی آئی ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کریں. جی بہت شکریہ بات کرنے کا. تو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جی بہرحال ایک تو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جمع، آپ کہاں سے آ گئے پی ٹی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہوں، اور میں پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس، خیبر پختونخوا ہاؤس، بلوچستان ہاؤس ہو یا گلگت بلتستان ہاؤس ہو، ان سب میں رہ سکتا ہوں. اور وہ بھی جہاں تک یہاں سندھ کی وہ ہے تو یہاں پہ آپ کو تحفظ ملتا ہے، اور یہاں پہ میرے سارے بھائی دوست ہیں. ان کے ساتھ 20-30 سال سے قربت ہے. چاہے میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا، میرے تو مسلم لیگ نون میں بھی دوست ہیں، پی ٹی آئی میں بھی تھے. جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو میں پی ٹی آئی والوں سے جب ملتا تھا تو کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں اس کے ساتھ، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مل رہے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھا. نہیں، اس وقت ان کے جب میں تو پی ٹی آئی کے جو 2013 میں مجھ سے الیکشن جیتا تھا تو میں نے تو اس کے بھی کام کروائے تھے. پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے تو یہ نہیں دیکھا تھا. ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ ایک پاکستان کا، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، اس کا حق ہے. وہ آیا، اس کا کام کیا، اس کو نوکریاں بھی اس کو دی، اس نے وہ میری چلی. ٹھیک ہے، اب بتائیں کہ اس وقت اس لمحے اس وقت پہ آپ لوگوں کا یہاں اندر آنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹیز کے لوگ آئے ہیں، کیونکہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ وہاں پارلیمنٹیرینز لاج میں اٹیک ہو جائے گا. یہ آپ اس پارٹی میں رہے ہیں اور اس پارٹی کی سوچ سے بھی آپ واقف ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے ان لوگوں نے جو اس وقت اندر یہاں موجود ہیں، کیا وہ کتنی جائز ہے؟ اور آپ بحیثیت ایک ممبر جو رہ چکے پی ٹی آئی کے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا سوچ ہے؟ کیا یہ جو ڈر ہے، خوف ہے، یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں تک خوف ہے تو آپ کو تو اس دن پتہ چلا ہوگا، وہ 2 معصوم، وہ جو ان کے لاج پہ اٹیک کیا، کیونکہ میں اسی وقت تھا اس جگہ پہ. میں کھڑا تھا جس وقت ایس ایس پی اور ڈی آئی جی اور ایس پی آ گئے تھے، اور وہ ایم این ایز کی بے عزتی کر رہے تھے. اس وقت کوئی وزیر نہیں آیا تھا، کوئی بھی بندہ نہیں تھا. And I was standing there جی. اور انہوں نے جب ان کی، کیونکہ جب وہ انٹری ہوتی ہے تو باقاعدہ ایم این اے سے پوچھ کر کوئی بندہ آ سکتا ہے، وہاں پہ فیملیز بالکل ہوتی ہیں. تو میں نے کسی بندے کو ڈنڈے اور یا بندوق کے ساتھ انٹری میں نہیں دیکھا، اور نہ چھوڑتے ہیں. تو لیکن اس ایم این اے، 2 ایم این ایز کی، کیونکہ وہ اپوزیشن سے تھے، جے یو آئی ایف کے تھے مولانا، اور پشتو سپیکنگ تھے، غریب، انہوں نے داڑیاں رکھی تھی، تھوڑی سی بال بڑے تھے، تو ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اور ان کی بے عزتی کی گئی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لوگ دہشت گرد لگتے ہیں یا کچھ بھی ہیں، آپ باقاعدہ شناختی کارڈ ہر ایک 3 لیکن یہ میرے مہمان ہیں، یہاں پہ چائے پی رہے ہیں، چلے جائیں گے، لیکن یہاں سے مہربانی فرما کر اگر آپ وہ کرتے، نہیں ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے اور ہم وہ کریں گے. تو میرے ساتھ کیونکہ مجھے خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں نے جب پہلی تقریر مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کی تو میرے خلاف جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں انونیمس، میرے ساتھ، آئی اسٹل ہیو دا پیپر، انونیمس پیپر پہ انہیریٹڈ پراپرٹی میری، جو میرے پاکستان سے پہلے کی ہے، انگریز سے بھی پہلے کی ہے، جو میں نے ریکارڈ ان کو دیا ہے 1929 سے جمع بندی بنی ہے، اور اس وقت سے میں نے وہ کیا کہ اس میں آپ دیکھیں تو مجھ پہ یہ جی میں گزرا ہوں اور ہمیں پتہ ہے. تو اب کیا ڈر ہے؟ یعنی کہ دیکھیں آپ ان کے دیکھ لینا، آپ کو اٹ از مائی فری ول ٹو ووٹ. بالکل ٹھیک ہے، میں نیشنل اسمبلی میں جاؤں گا، مجھے آپ تحفظ مہیا کریں گے، آپ مجھے زد و پوک نہیں کریں گے، آپ مجھے کوئی زبردستی وہ نہیں کریں گے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کوئی یہاں پہ بندوق والا تو نہیں ہے نا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسوں کی وہ ہے. یہ بوریاں کتنے چھپائی میں یہی عرض کر رہا ہوں.
میں کہتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خاتم، آخری پیغمبر، جو پیغمبر ہیں اس کا امت ہی نہیں ہے، جو کہ پیسے لے کر ووٹ بیچے، جو پیسے لے کر ٹرانسفارمر، نوکری یا کسی غریب یا پاکستان کے ساتھ غداری کرے، وہ کیونکہ وہ پھر نہ تو وہ اس امت کا ہے نہ وہ پاکستانی۔ اچھا بات یہ میں اس لیے میں ان کو جو یہ 20 کروڑ کا الزام لگا رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، جہاں ہم وزیر اعظم کو ووٹ دے رہے تھے، جب ہم پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے تھے، جب ہم نے اسپیکر کو ووٹ دیا تھا، جب ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ دیا تھا، تو کیا اس وقت کتنے پیسے ملے تھے؟ بات یہ کہ دیکھیں نہیں ایک سے نور عالم صاحب، یہاں ہر کچھ ہوتا رہا اس ملک میں سیاست میں، بات یہ کہ ابھی کسی کے پاس ایویڈنس ہے تو لے آئے سامنے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھئی جہاں اگر لین دین ہے، انٹیلیجنس ہے، لوگ بتائیں، دکھائیں، تصویریں دکھا دیں، یہ کر دیں۔ تو یہ کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ٹک ٹاک پہ وہ کر دیا، یہ سیاسی لوگ ہیں، جب الیکشن آئے گا کسی نہ کسی طرف سے اگر زندہ رہے، مجھے تو یہ نہیں پتا نا میں یہاں سے زندہ وہاں تک جاؤں گا یا نہیں، تو کسی کو بھی ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ ٹال کلیمز کرتے میری وجہ سے آپ ایم این اے، بھائی میں آپ کی وجہ سے نہیں بنا ہوں، میرے اللہ نے اس تقدیر میں لکھا تھا۔ آپ یہ توبہ خدا بننے کی کوشش مت کرو، یہ پاکستان کی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے اور آپ میرے پیچھے آئے تھے کہ آپ یہ ٹکٹ لیں میرے ساتھ، آپ الیکشن، اور آپ کے میں نے اس لیے آپ کو جوائن کیا تھا کہ آپ کرپشن کے خلاف ہوں گے، آپ لوڈ شیڈنگ اور آپ ہر چیز غریب بننے کو نوکری دیں گے، تو میں نے اس چیز کی وجہ سے آپ کو جوائن کیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، میں نے جب ای سی ایل پہ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ ای سی ایل پہ ان وزراء کا نام، جب میں نے کرپشن کے خلاف بات کی، لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات کی، تو یہ سارے خفا ہو گئے۔ وزراء جو ہیں وہ میرے خلاف انہوں نے شو کاز نوٹس دے دیا۔ ٹھیک، اب بتائیں کہ اس وقت کیا پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو تسلی ہے کہ جو سندھ ہاؤس میں آ گئے ہیں کہ دے آر سیکیور ناؤ؟ کس بنا پر؟ کیونکہ ہر پارٹی کے ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ کم از کم ہمیں یہ وہ ہے، اگر ہوگا نا تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے بھی جائیں گے میرے ساتھ، نون والے بھی جائیں گے، اور میں محفوظ ہوں، مجھے پولیس اور اس کی وہ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ، اٹس اے فیملی نا۔ ہم نے اوت لیا ہے پاکستان کا، ہم پارٹیز ایفیلیشن سے ابو بات کرتے ہیں۔ میں نے اگر ووٹ میں لیٹ سے مجھے یہ کہتے ہیں نا آپ کیوں ایسے وہ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ان کی آپ پالیسیز دیکھتے ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کو اپنے ڈیفنس کے اکاؤنٹس وہ کر دیے، وہ اسٹیٹ بینک کا جو ون اکاؤنٹ ہے، نہیں لیکن آپ وہ سرنڈر کر رہے ہیں نا، آپ امریکہ سی آئی اے کا نہیں دے رہا، انڈیا را کا نہیں دے رہا، اسرائیل موساد کا نہیں دے رہا، لیکن پاکستان جو ہے اپنے آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کی پوزیشن مختلف وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کو پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا؟ کون سے لیڈرشپ کون سی ہوتی ہے جی؟ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں دیکھا، پتہ ہی نہیں۔ اچھا نہیں مجھے نہیں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جو فون آئے کسی کا پی ٹی آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی سے دو تین روز نہیں 2-3 دنوں میں، کیا ایک ہفتے میں بھی نہیں آیا۔ یہ تھا کہ ایک صاحب نے وہ کیا تھا شو کاز کے لیے، شو کاز کا مجھے لیٹر ملا تھا جب میں نے کہا تھا کہ یہ کرپٹ لوگوں کا دونوں سائیڈوں پہ، اٹ واز ناٹ اونلی گورنمنٹ، میں نے اپوزیشن کے 3 بینچز بھی یاد کیے تھے، میں نے جب وہ کیے تو انہوں نے شو کاز کہ آپ نے وزراء کا نام لے لیا ہے، اور یہ جو ہیں آپ نے کہا کہ وزیر اعظم، میں نے کہا اکاؤنٹ، اگر میں اپنے آپ کو صاف کرنے کو وہ تو آپ بھی کریں نا، آپ تو چور نہیں ہیں نا، آپ تو سب صادق و امین اور وہ ہیں، تو پھر کیسے؟ تو جب آپ ڈرتے ہیں تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ نا، کیونکہ آپ کے وزیر فرنس آئل کو یعنی سریے والے کو بھی، تو یہ بتائیں نا، یہ تو بڑی لمبی بات ہے، میں پوری، کیونکہ میں وجوہات بتاؤں گا نا آپ کو، کیونکہ وجہ کیوں وہ تو آپ سے بیٹھ کے انٹرویو کریں گے تاکہ آپ تفصیل میں بتائیں، لیکن اس وقت جو سب یہاں جمع ہیں، یہاں ارادہ یہ ہے کہ جب تک ووٹ نہیں ڈالتا، یہاں سے باہر بھی ہیں جو اپنے کچھ گاؤں میں ہیں، کچھ وہاں پہ 24-30 مطلب ایلائز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پارٹی کے اپنے لوگ اتنے۔ بہت بہت شکریہ۔